ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ کتاب قرآن ہم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی۔ آپ کی امت یہ آخری امت ہے اور یہ دین اسلام آخری دین ہے، اس کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ لیکن خدائی فیصلہ آ جانے کے بعد جو صرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دجال اور کذاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا، یہ شخص جھوٹا ہے۔ اور قادیانیوں کے بارے میں بھی مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اپنے اسلام مخالف نظریات کی وجہ سے اور مسلمانوں کے شعائر کے اوپر قبضہ کرنے کی وجہ سے اور اسلام کو بدنام کر کے اور اسلام کا نام اپنے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہ جو فتنہ قادیانیت ہے یہ کوئی آج کی پیدائش نہیں، بلکہ یہ ناسور 125 سال پرانا ہو چکا ہے۔ اس ناسور نے امت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، سب کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن سن لیجئے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز جو خلافت کی مسند کے اوپر بیٹھے تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھے کر کے کہا، ایھا الناس انہ لا کتاب بعد القرآن لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتاب اللہ کے بعد قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب میں نازل نہیں ہونا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، طلب منه علامة فقد كفر لقوله لا نبي بعدي، کہ جس شخص نے بھی اس سے نبوت کی ایک نشانی بھی مانگی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے لا نبی بعدی اس کا اس نے انکار کیا۔ علامہ علوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں، وہ شخص بھی حقیقت ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ اور مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی 100 آیات ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث سے مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جس مجاہد نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے تھے وہ تھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے مسلمہ کذاب کے سامنے نبی کی ناموس کا جھنڈا بلند کیا اور اپنے جسم کے بازو کٹوائے، انہوں نے ٹانگیں کٹوائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر حرف نہیں آنے دیا۔ صداقت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، صداقت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، مصیبت پر مصیبت کی سر پہ آتی ہے تو آنے دو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور نبی کی نبوت کی حقیقی پاسبانی کا حق ادا کیا، اور سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا کہ جا کر وہ مسلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کرے۔ ایک جمع غفیر یمامہ کی طرف بڑھا اور پھر جا کر مسلمہ کذاب کے 40,000 جوانوں کے ساتھ ٹکر لی۔ 28,000 مسلمہ کذاب کے جوانوں کو اس لیے قتل کیا کہ وہ نبی کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اور اس مارکے میں 1200 صحابہ و تابعین نے نبی کی نبوت کی خاطر عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اس بات پر اس صحابہ کا اجماع ہوا کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ واجب القتل ہے۔ صدیق بھی ہے ختم نبوت کے پہرے دار، صدیق بھی ہے ختم نبوت کے پہرے دار۔ غارت کیا کذاب کو حکم نبی کے بعد ایک نہیں، تاریخ نے اپنے سینوں میں سینکڑوں مثالیں محفوظ کی۔ اسلامی مملکت میں جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ جب 19ویں صدی آئی
تو بڑے بڑے فتنے نمودار ہوئے. انگریز کو ایک ایسے خاردار پودے کی ضرورت تھی کہ جس سے الجھ کر مسلمانوں کا دامن تار ہو جائے, اور انہوں نے اس پودے کی کاشت کی. اور یہ ایک ایسا پودا تھا جس کی ساری وفاداریاں انگریز کے ساتھ تھیں, اور یہ ایک ایسا پودا تھا کہ جس نے جہاد کے علم کو گرانے کی کوشش کی. دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے اپنے درندوں کو ابارا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا. اور پھر تاریخ نے لکھا, آغا شورش کشمیری نے کی آخری کتاب تحریک ختم نبوت میں لکھا کہ اہل حدیثوں کے سب سے پہلے عالم دین مولانا محمد حسین پٹالوی رحمہ اللہ میدان مناظرہ میں کودے اور مرزا کو مناظرے کا چیلنج کیا, لیکن مرزا غلام احمد قادیانی مناظرے کے لیے میدان میں نہیں آیا اور تاریخوں پہ تاریخیں ڈالتا رہا. پھر ملا کر مولانا محمد حسین پٹالوی اپنے استاد نذیر حسین لیکری سے اس کے اوپر کا فتویٰ لے کر آئے, اور پھر 200 علماء اکرام سے اس کے اوپر کے فتوے کے اوپر دستخط کروائے. اس کے بعد پھر قاضی سلیمان منصور پوری اٹھے, انہوں نے مرزا کے رد میں 2 کتابیں لکھی, غایت المرام اور تائید الاسلام, لیکن مرزا کی کتابوں کے جواب نہ دے سکا. اس کے بعد اہل حدیث عالم دین مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اٹھے, انہوں نے مرزا کے رد میں شہادت القرآن لکھی, لیکن مرزا اس کا جواب نہ دے سکا. مرزا نے ثناء اللہ احمد قصری کو للکارا, اور ثناء اللہ احمد قصری 1903 میں گئے قادیان میں اور چاہتے کہ مرزا کو مناظرے کے لیے للکارا, لیکن مرزا مناظرے کے لیے نہ آیا. پھر 1903 میں تمام فکر کے علماء کرام نے مولانا ثناء اللہ احمد قصری کو فاتح قادیان کا لقب نوازا. پھر اس کے بعد وطن عزیز میں وہ عالمگیر تحریک اٹھی 1953 میں, جب دہلی دروازے کے باہر عقیدہ ختم نبوت کے لیے جلسے نکل رہے تھے. صبح سے لے کر عصر تک ریلیاں اٹھی, اور پھر جب ریلیاں اٹھنا بند ہو گئی تو پھر عصر کے بعد ایک 80 سالہ بوڑھا اپنے 5 سالہ بچے کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر میدان میں آیا. فوج سامنے کھڑی تھی. اس بوڑھے 80 سالہ نے اپنی ٹیڑھی کمر کے ساتھ نعرہ لگایا, نعرہ ختم نبوت. چھوٹے 5 سالہ بچے نے کہا, 2 گولیاں آئیں, ایک 80 سالہ بوڑھے کے سینے سے گزر گئی اور ایک 5 سالہ معصوم بچے کے سینے سے گزر گئی. اور پھر وہ تاریخ میں ایک نیا بات رقم کر گئے کہ جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے لیے اٹھے گا, چاہے 30 سال کا بوڑھے بابے سے لے کر 5 سالہ معصوم بچہ نبی کی نبوت کے لیے میدان میں آئیں گے اور نبی کی نبوت کا تحفظ کریں گے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہمارے اسلام جو قادیانیوں تم بھی اپنے اسلام کی مثالیں پیش کرو. اور پھر 1973 میں بھی تحریک اٹھی. 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو آئینی اور پارلیمانی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. رسالت منتہی ان پر, نبوت مختتم ان پر, نظر جس کو اس میں شک ہو وہ مانگے خیر ایمان